يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا، رب العالمین ان سب سے راضی ہو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا، غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان میں برداشت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. یہ عادتیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں. آج بھی اسی موضوع کا دوسرا حصہ بیان کیا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے، اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ یہ ہے: غصہ نہ کیجیے اور جنت لیجیے. باہر والے احباب سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے گزارش ہے وہ اندر تشریف لے آئیں. امام کے قریب بیٹھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. اگلی صفوں میں بیٹھیں گے تو فرشتوں کا درود بھی ملے گا. لہذا دھوپ والے بیٹھے رہیں، درود والے اندر آ جائیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آپ سے دین کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا.
اور ایسا عمل پوچھا کہ جس کی وجہ سے جنت واجب ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، فرمایا غصہ نہ کیا کر، تیرے لیے جنت ہے، یعنی غصہ نہ کیجئے، جنت لیجئے۔ اگر تم اپنے غصے پر کنٹرول کر لو گے تو میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے مفسرین نے، محدثین نے لوگوں کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے غصہ کرنے والوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگوں کو غصہ دیر سے آتا ہے، ان میں بہت برداشت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، اور ان کا غصہ زیادہ دیر رہتا نہیں ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر جاتا بھی دیر سے ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ تو محدثین نے یہ بات لکھی ہے، ان میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو غصہ بہت دیر بعد آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ غصہ کرنے کی بجائے غصے کو پینے کی، برداشت کرنے کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، اور جن میں حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، ان لوگوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فوائد پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف انداز میں بنایا ہے۔ سب لوگوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں، سب لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، سب لوگوں کا اخلاق ایک جیسا نہیں ہے، سب لوگوں کا کردار ایک جیسا نہیں ہے، سب لوگوں کا انداز ایک جیسا نہیں ہے، سب لوگوں کا کاروبار ایک جیسا نہیں ہے، سب لوگوں کی تعلیم و تربیت ایک جیسی نہیں ہے۔ جب ان چیزوں میں اختلاف ہے، فرق ہے، مختلف لوگ ہیں، تو پھر غصے کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا یہ اسلامی حکم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر غصے کو پی جاؤ گے اور مد مقابل کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے اپنا دفاع کرو گے، تمہارا جانی دشمن تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تیرے اندر 2 خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور میں ایک خوبی تیرے اندر حلم ہے، بردباری ہے، حوصلہ ہے، اپنے غصے پر، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ پیغمبرانہ خوبی ہے۔
آج میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں لوگوں کی اکثریت، مردوں عورتوں کی اکثریت ایسی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی کے اندر برداشت ہے ہی نہیں۔ جس کو دیکھو غصے سے بھرا ہوا ہے، بس دھماکہ کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ معمولی سی بات پر لوگ گریبان پکڑ لیتے ہیں، مارنے لگ جاتے ہیں، گالی سے گولی تک پہنچ جاتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر لوگ لمبی دشمنی رکھ لیتے ہیں۔ میں جی اپنے بھائی سے 10 سال سے نہیں بولتا، میرا اپنی بہن کے ساتھ جھگڑا ہے، مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی بہن کے گھر نہیں گیا۔ میری اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی لڑائی ہے، مجھے اتنے سال ہو گئے، میں کبھی اپنے والد سے بولا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غصہ، عدم برداشت۔ جس کو دیکھو غصے سے بھرا ہوا ہے، بس بات کرنے کی دیر ہے، خلاف توقع، خلاف مزاج بات آنے کی دیر ہے، اور غصے کا اظہار کرنے میں وہ آسمان کو چھونے لگ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ حوصلے والے نبی تھے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدسلوکی کا جواب اچھے سلوک میں دیتے، اس لیے کہ وہ برداشت والے نبی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بد اخلاقی کا جواب عمدہ اخلاق کے ساتھ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ حوصلے والے نبی تھے۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، فرمایا ہمارا ابراہیم بڑا بردبار تھا، حوصلے والا تھا، نرم طبیعت والا تھا۔ باپ کہتا ہے ابراہیم تو میرے بتوں کی برائی کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا کرنے والا، بھرنے والا، اولادیں دینے والا، نفع نقصان کا مالک نہیں مانتا، ان کو عبادت کا حقدار، لائق اور مستحق نہیں مانتا، لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، بیٹے ابراہیم میں تمہیں پتھروں کے ساتھ مار کے ملیا میٹ کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کس طرح حوصلے والے نبی ہے، کس طرح برداشت والے نبی ہے، کس طرح نرم طبیعت والے نبی ہے۔ کہتے ہیں سلام علیکہ، بابا جان تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، تو جتنی سختیاں کرے تیری مرضی، تو جتنی گالیاں دے تیری مرضی، جو جتنی دھمکیاں دے تیری مرضی، سلام علیکہ بابا جان۔ اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ یہیں پہ بس نہیں، ساستغفر لک ربی، اے بابا جان میرا وعدہ رہا جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے رب کے حضور تیرے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے والے نبی، برداشت والے نبی۔ ایک اور قوم کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ یا قوم، اپنی قوم کو دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے اے نوح انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہمارا خیال یہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں تیری دعوت بھی غلط ہے اور تو خود بھی غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہم نعوذ باللہ تجھے گمراہ سمجھتے ہیں۔
وقت کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، رب کا چنا ہوا برگزیدہ نبی رسول پیغمبر ہے سیدنا نوح علیہ السلام، لیکن حوصلہ کتنا زیادہ ہے، بردباری کتنی زیادہ ہے، برداشت کتنی زیادہ ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم کے لوگوں میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو صرف رب العالمین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ انصح لکم ناصح انصحت لکم، اللہ کے نبیوں کے ساتھ جب بدسلوکی کی گئی انہوں نے جواب دیا میں گالیاں کیوں دیتے ہو، ہمیں برا بھلا کیوں کہتے ہو، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں، اس پیغمبر کو بھی قوم کے سامنے جب اس نے توحید کا آغاز کیا، یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، قوم عاد کو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہتے ہیں اے ہود ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہمیں تو آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ بے وقوف نظر آتے ہیں، تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم تمہیں بالیقین جھوٹا شمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حوصلے کا مظاہرہ کیا، برداشت کی، غصے کو کنٹرول کیا، غصہ پیتے ہوئے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے جواب دیا، کہنے لگے یا قومی لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے، میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں۔ آج کوئی کسی کو کہے نا کہ تو گمراہ ہے، پھر دیکھ جواب کیسے ملتا ہے۔ آج کوئی کسی کو کہے کہ تو بے وقوف ہے، پھر دیکھ جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا دین کیا کہتا ہے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے، اور جب مد مقابل غصہ دلائے، مشتعل کرے اور وہ آپ کی برداشت کو ابھارنے کی کوشش کرے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، شیطان تم دونوں کو لڑانا چاہتا ہے، تمہیں غصہ دلا کے تمہیں تباہ و برباد کر کے جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ فاستعذ باللہ، شیطان اگر غصہ کرنے پر، عدم برداشت پر، بے حوصلہ ہونے پر تمہیں ابھارتا ہے تو تم نے پڑھنا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، گفتگو بڑھتی گئی، وہ دونوں آپس میں غصے میں ہو گئے، بحث شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک آدمی کو اتنا غصہ آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رحمت للعالمین اس منظر کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ایک کلام جانتا ہوں، ایک کلمہ جانتا ہوں، ایک وظیفہ جانتا ہوں، جس آدمی کو غصہ آیا ہوا ہے اگر یہ بندہ وہ کلام پڑھ لے، وہ کلمہ پڑھ لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ اور کلام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے غصہ دلایا جاتا ہے، غصہ کرنے پہ اکسایا جاتا ہے۔ جب بندہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور غصے کو ختم کرنے کے بھی اسلام نے طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے اس کو تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو مفہوماً ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں۔ اب یہ نہیں کہ باہر گلی میں، راستے میں، سڑک پر، میدان میں کسی کے اوپر غصہ آ گیا، اس اپنے غصے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ جائے، اس کے سامنے لیٹ جائے۔ یہ نہیں ہے، کہا یہ گیا ہے کہ جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن کو تبدیل کرے۔ گھر سے باہر ہے تو گھر میں چلا جائے، گھر کے اندر ہے، چل پھر رہا ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہیں ہوتا، گھر میں لیٹ جائے۔ یہ نہیں کہ وہ راستے میں لیٹ جائے، پوچھیں کیا ہو گیا حضرت؟ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے کہا غصہ اتار لوں۔ بعض لوگ احادیث کا بھی اپنی مرضی سے وہ معنی مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی پوزیشن چینج کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پانی پی لے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب بندہ وضو کر لے، وضو کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تکبیر کے کلمات پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ اکبر والی جو آواز ہے شیطان کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ جب مسجد کے مینار سے آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، شیطان وہاں سے بہت دور بھاگ جاتا ہے اور بڑے بدترین انداز میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ لہذا غصہ نہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی الجنت او کما قال۔ ابو داؤد کی حدیث آپ فرماتے ہیں میں اس بندے کو ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، حوصلے سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن رب العالمین سے اسے جنت میں سینٹر والی کوٹھی لے کر دوں گا۔ لہذا غصہ نہ کیجئے، غصے کو پیجئے اور جنت میں کوٹھیاں لیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، جو بندہ غصہ کر سکتا تھا، جو حق لے سکتا تھا، جھگڑا کر سکتا تھا اور اس بات پر قدرت طاقت اختیار رکھتا تھا اپنے دشمن سے اس کو سبق سکھا دے، اس کے اوپر غصے کا اظہار کرے، اس سے حق لے لے، اس کے باوجود بھی اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، اپنا حق پر ہونے کے باوجود اس نے جھگڑا چھوڑ دیا ہے، اس نے لڑائی چھوڑ دی ہے، اپنے حق کو چھوڑ دیا ہے، غصہ پی گیا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے یہ جنت کی حوریں ہیں، ان حوروں میں سے جو تجھے اچھی لگے اس کو لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ قربان جائیں، غصہ پینے کے فائدے ہی بڑے ہیں، بردباری کے فوائد ہی بہت زیادہ ہیں، اور برداشت کرنے کے منافع بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا جو بندہ غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس بندے کو امن پسند بنا دیتا ہے، معزز بنا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں اور یکدم غصے میں آ جاتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، لوگوں کا ان کے بارے میں سوچ، خیال، تاثر، رویہ کیا ہوتا ہے، مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فلاں سے بچنا، اس بندے کا کوئی پتہ نہیں، وہ کسی وقت بھی غصے میں آ کے بد زبانی شروع کر دیتا، اس سے خیر کی امید نہیں رکھنی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں نا یہ بڑا غصے والا بندہ ہے، یہ بڑا کاوڑ والا جوان ہے، اس کو کاوڑ جلدی لگتی ہے، اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، لہذا اس سے بچ کے رہنا۔ لوگ اس کی اگر عزت بھی کرتے ہیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔
یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین اور گندا بندہ وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو سلام کریں، اس کی خوشامد کریں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی عزت کریں۔ اور جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے حوصلہ عطا فرمایا ہے وہ رسول اللہ کا متبع ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے اندر بڑا حوصلہ تھا۔ طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا۔ جبرائیل آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ حکم تو دیجئے، یہ طائف کے وادی کے دائیں بائیں جو پہاڑ ہیں ان کو میں اللہ کے حکم سے ملا دیتا ہوں، یہ طائف کے لوگ اس طرح پیس کے رکھ دیتا ہوں جس طرح چکی کے دو پاٹوں میں گندم کے دانے آ کر آٹا بن جاتے ہیں، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جبرائیل میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کو پیسنے کے لیے نہیں آیا، ان کے ذرے ذرے بنانے کے لیے نہیں آیا۔ آج اگر اس قوم کو میرا شعور نہیں ہے، میری پہچان اور معرفت نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا ان کی اولاد میں لوگ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور آج دیکھیں تو صحیح نا، آپ کو اللہ مکے لے جائے، مدینے لے جائے، مجھے بھی لے جائے، اللہ ہم سب کو طائف کا وہ میدان دکھائے، وہاں جا کر پوچھے رہنے والے جہاں پہلے کافر رہا کرتے تھے، دین کے دشمن رہا کرتے تھے، رسول اللہ کے جانی دشمن رہتے تھے، اللہ کے پیغمبر کو پتھر مارنے والے رہتے تھے، اب اس پورے طائف میں کوئی کافر نہیں رہتا، کوئی دین کا دشمن نہیں رہتا، سارے کے سارے رسول اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کی توحید کے علمبردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے امید ہے انہوں نے تو میری قدر نہیں کی، ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اکیلے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے، اکیلے اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کوئی سختی نہیں کی، حوصلے سے کام لیا، پھر اللہ نے نتیجے بھی دکھا دیے، رزلٹ بھی بہت پیارا آیا۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ ان ظالموں کے لیے کوئی بد دعائیں کر دیجئے جنہوں نے اللہ کے محبوب کو، کائنات کے امام کو، نبیوں کے سردار کو، ختم نبوت کے تاجدار کو، اللہ کے برگزیدہ نبی کو، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام کو پتھر مارے ہیں، گھسیٹا ہے، لہو لعان کیا ہے۔ اللہ کے محبوب آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے محبوب نے زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری فرمائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری اس قوم کو تو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو جس نے گالیاں دی آپ نے ان کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو بھی میرے نبی نے دعائیں دی، اس لیے کہ میرے پیغمبر حوصلے والے نبی تھے، برداشت والے نبی تھے اور غصہ نہ کرنے والے نبی تھے۔ اس لیے جو بندہ غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ رسول اللہ کا متبع ہے۔ آپ کی اتباع میں، آپ کو فالو کرتے ہوئے، آپ کی کاپی کرتے ہوئے، آپ کے پیچھے چلتے ہوئے غصہ پی جاتا ہے تو رب العالمین اس بندے سے راضی ہوتے، اور قرآن پاک میں اعلان فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ اس کو اللہ کی محبت مل گئی۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی رحمت للعالمین. آپ رحمت والے تھے, آپ محبت والے تھے, آپ شفقت کرنے والے تھے, آپ درگزر کر دینے والے تھے, آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والے تھے. لیکن آج اللہ کے نبی کا امتی کہلانے والا اپنے ماں باپ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی سگی بہن ماموں چچا قریبی رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. معمولی سی بات پر سالوں سالوں بول چال بند کر دیتا ہے, خوشی غمی میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. جس بندے کے اعمال میں شرک والا عمل نہ ہو, اللہ اس موحد کے باقی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. توحید کی برکت سے, شرک سے اجتناب کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن دو بندے ایسے ہیں جو موحد بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, روزہ دار بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, قاری بھی ہیں, دیندار بھی ہیں اور پرہیزگار اپنے آپ کو کہنے والے, دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے. جب ان کے اعمال اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں فرشتے بتاتے ہیں پروردگار یہ دو آدمی آپس میں بغض رکھتے ہیں, آپس میں غصہ رکھتے ہیں, آپس میں نفرت رکھتے ہیں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, کینہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں باقی سب کو میں نے معاف کر دیا. انظروا ہذین حتی یستریا, ان کا معاملہ الگ کر دو جب تک یہ صلح نہیں کرتے, ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, میں پروردگار بھی ان کو معاف نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه ثلاثا, کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ دشمنی رکھے, عداوت رکھے, قطع تعلقی رکھے. اختلاف ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, 1 دن 2 دن غصہ پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے. فرمایا ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے. 2 مسلمان ہیں, راستے پہ چل رہی ہیں, آمنے سامنے آ جاتے ہیں, ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے, ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ان کو ایک ہو جانا چاہیے. کونو عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو. فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام, ان دونوں میں بہتر بندہ وہ ہے جو صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے سلام میں پہل کرتا ہے. کتنا پیارا دین ہے. ہمارے دین میں نفرت کی ضرورت نہیں ہے, غصے کی اجازت نہیں ہے, عدم برداشت کی اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی حوصلے والے تھے, برداشت والے تھے. اور جس آدمی نے اتنی لمبی قطع تعلقی کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا, اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فہوا کا صف کے دامے ہی, ایسے سمجھو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور یہ حدیث بھی ابو داؤد کے اندر کہ 2 بھائیوں نے آپس میں قطع تعلقی کر لی اور اتنی لمبی قطع تعلقی کی, اس حالت میں ان کی موت آ گئی. فمات اہل النار, وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے غصہ آ جاتا ہے لیکن غصہ رہنا نہیں چاہیے, فوراً اس کو ختم کرنا چاہیے. اصلاح کی طرف آئیں, صلح کی طرف آئیں, معاف کرنے کی طرف آئیں, درگزر کی طرف آئیں. اور یہی رسول اللہ کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, آپ کی اتباع ہے, جنت کا راستہ ہے, جنت کی گارنٹی اور ضمانت ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, رب العالمین ایسے نیکوکار بندوں سے محبت فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك